کمال سے، اور پورے دین پر آدمی عمل کرتا ہے ایمان کے کامل ہونے سے۔ تو ایمان کے کلمات تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو یہ زبان سے بول رہے ایمان کی جگہ زبان نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے۔ وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو کلمے کو دل سے نہ مانے لیکن دھوکہ دینے کے لیے کلمہ لوگوں کے سامنے پڑھتا رہے، اور وہ ایمان کے کلمے کو روزانہ لوگوں کے سامنے 100 دفعہ 500 دفعہ 1000 دفعہ پڑھتا، دل سے نہیں مانتا۔ اب کلمہ تو ہزاروں دفعہ زبان سے پڑھا، اب یہ جنت میں جائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تو دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے دوزخ کا عذاب زیادہ سخت ہوگا۔ تو ایمان زبان سے نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ بھائی جن کو تبلیغ میں وقت لگانے اور تبلیغی اعمال میں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے، تو اس کی بڑی پکی نیت کریں کہ ہر عمل کو کامل درجہ کرنا سیکھنا ہے، کر ہے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کریں۔ تو ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کے میں جانے کے راستے 4 ہیں۔ زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کا اثر دل پر جاتا ہے، کانوں سے جو بات سنتا ہے اس کے اثر دل پر جاتا ہے، دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے اس سوچ کا اثر دل پر جاتا ہے، اور بڑا دروازہ آنکھ ہے، جدھر دیکھتا ہے تو جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہ سارا نقشہ کا نقش دل پر بنتا ہے۔ اس لیے بڑا راز فرماتے ہیں کہ بھائی نیت تو پوری زندگی کی کرنی چاہیے کہ دل کے یہ 4 دروازے ایمان کے کامل بنانے میں لگانے ہیں اور کسی طرف نہیں لگانے۔ تو ایمان کلمہ کے سے شروع ہوتا ہے، تو کلمہ دعوت کا ہے، نیت تو ساری زندگی کے کرے، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں کلمے کی دعوت کی بات نہ بولنا، نہ سننا، نہ سوچنا۔ اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے بیٹھنا، اور فرصت کے وقت میں پھر اجتماعی عمل میں جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو دہرانا، اور انفرادی دعوت اعمال کی دعوت میں لگانا۔ اس سے فرصت ہو تو پھر کلمے کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان سب عملوں سے دل کا نور بڑھتا جائے گا۔ تو کامل ایمان بنتا ہے کہ ایمان کلمے کے نور سے دل بھر جائے، پھر نور اوپر آسمان تک پہنچ جائے۔ جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے تو پھر اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کی طرف توجہ سے یہ سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، اللہ کے ہر حکم، حضور کے ہر سنت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، جو سکو اس پر کام کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر دعوت میں جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ہے ان واقعات کو دعوت میں بولنا۔ سچے واقعات بولے گا تو کتابوں واقعات سب کوئی ایسے بھی ہے کہ جو واقعہ
صحیح نہیں ہے. تو سچے واقعہ کوئی ایمان کے واقعہ کو بولے گا تو اس بولنے سننے سے بھی دل کا نور بڑھے گا. اس میں بڑی واقعات بیت اللہ پر ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ بنانے کا. تو انہیں حکم دیا گیا کہ پہلے بیوی بچے کو وہاں چھوڑو جہاں بیت اللہ بنانا ہے. تو اس بیت اللہ کی جگہ کا حق کیا تھا کہ بیت اللہ کی جگہ چھوٹے پتھر اور مٹی ہے, ایک گرد پہاڑ ہے. آپ پہاڑوں میں درخت ہوتے ہیں, چشمے ہوتے ہیں. بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ درخت ہے نہ چشمے ہیں. اس وقت حال یہ تھا کہ بیت اللہ کی جگہ سے کئی 100 میلوں تک کوئی بستی نہیں تھی. ہمارے فیس بک پیج تبلیغی عود مراکز 2020 اپڈیٹ لائک بیانات لائک اور سبسکرائب کریں. بچے کو یہاں چھوڑ دو. تو پیغمبر کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اب آئے بیوی بچے کو وہاں اتار دیا اور واپس جانے لگے. تو حکم یہ تھا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو, بولنا نہیں, خاموشی سے چھوڑ کر چلے جاؤ. اب جب ہم بیوی بچے کو نیچے اتارا, بیوی نے کہا ہمیں کس کے ثبوت کر رہا ہے. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ کہا, بولنے کی اجازت نہیں تھی, نہیں بولے. تو ایمان والی تھی. تو 4تھی دفعہ یوں کہا, اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا. تو بولنا نہیں تھا, اشارہ کر دیا یہ اللہ کا حکم ہے. جب سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا تو پھر رشت چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ سب کچھ کرتے ہیں, اللہ ہمیں رہا نہیں ہونے دیں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے سب کچھ. اب وہ جگہ ایسی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, اور گرمی بڑی سخت ہوتی ہے. ایک دن پہاڑ ہے, آپ پہاڑوں پر درخت اور چشمے ہوتے ہیں. بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ چشمہ نہ درخت. زندگی کا کوئی سامان نہیں, لیکن ایمان کامل تھا. اللہ کا حکم ہے, اللہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ بیٹھ کے اور بیت اللہ کی جگہ پر, وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پہلے بیت اللہ کی جگہ پر آتی ہیں, پھر ساری دنیا میں پھیلتی ہیں. اللہ کی رحمتیں آ رہی. اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, پیٹ خوش ہو گیا. اور جب عورت کچھ نہ کھائے تو سینے پر بچے کے لیے دودھ بھی نہیں بنتا. اب بچے کے لیے بھی کھانے کچھ نہیں, بچہ بھی موت کی حالت میں. لیکن ایمان کامل تھا, صبر کے ساتھ, اور اللہ کی رحمتیں آ رہی. اور کچھ وقت کے بعد قریب 22 صفحہ خیال آیا, پہاڑی پر جا کر حال دیکھو. اس پہاڑی پر گئی, پھر دوسری طرف مروہ پہاڑی تھی, ادھر گئی. تو 7 چکر لگائے صبر کے ساتھ. اور جدھر گئی اللہ کی رحمتیں اس پر آ رہی. اب حج عمرے والوں کو حکم یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی 7 چکر لگائے ہیں, وہ رحمتیں قیامت تک وہاں رہی ہیں. تو بیت اللہ کی زیارت کرنے والا صفا مروہ کی جگہ کے درمیان 7 چکر لگائے جیسے اس نے لگائے, تو تم پر بھی وہ رحمتیں آئیں. تو بہرحال خدا سے یہ ہے کہ اللہ نے قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو وہاں پالا, زندہ رکھا جہاں زندگی کا پلنے کا کوئی سامان نہیں.
صبر کرنے سے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا. جب وہ صفا مروا 7 چکر لگائے تو فرشتے نے آواز لگائی تو انہوں نے آواز سنی, کہا آواز تو سنی تو ہمیں ہماری کیا مدد کرے گا. جہاں ان کا بیٹا موت کی حالت میں لیٹا ہوا تھا, اس کے پاؤں کے قریب فرشتے نے پر لگایا تو زمزم کا چشمہ چل پڑا ان کی قربانی پر. ویسے جب ایسی خشک ہے کوئی کنواں بنا تو بتایا نہیں 100 گھر کبھی کھولنے سے پانی آئے نہ آئے, لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی کی نہر چل پڑی. اس پانی میں اللہ نے وہ برکتیں کر دی. بھوک کے وقت پیے بھوک ختم ہو جائے, پیاس لگے پانی پیے پیاس ختم. دن کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے, وہاں گرمی کے حال میں وہ پانی پیے گرمی کا اثر ختم. سردی کی راتوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو سردی کے حال میں پانی پیے سردی کا اثر ختم. تو اللہ نے ان کو وہاں پالا جہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے, امروں پر اللہ کے حکم پر ٹھہرے ہیں, اس پر برکتیں آئیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے دعا مانگی کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچے کو یہاں چھوڑا ہے, ان کو روزی عطا فرما اور انسانوں کی آبادی بنا دے تاکہ پوری آبادی بن جائے. ایک جرم قبیلہ جہاں رہتے تھے وہاں کچھ مشقت کا حل بنا تو اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ پر مکان بنانے کے لیے چلے. جب یہاں پہنچے یہ پانی کا چشمہ دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ یہی میں سے کہا اگر اجازت ہو تو ہم مکان یہاں بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا لو, پانی استعمال کرو. تو بہرحال وہ قبیلہ آباد ہو گیا, بستی بن گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ ملکوں میں کلمے کی دعوت دیتے تھے, تب عرصے کے بعد حال دیکھنے آئے تو حال وال پوچھا تو کہا الحمدللہ اللہ نے برکت کا پانی دے دیا, سب آج سے پوری ہو رہی. اور پھر قبیلہ آباد ہو گیا تو بیوی کے فوت ہونے پر نہیں پہنچے, اور جان بیٹا جوان ہو گیا تو اس کے نکاح کرنے پر بھی نہیں پہنچے. جو قبیلہ آباد ہو گیا انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد کئی واقعات کے بعد آئے تو بیٹا گھر تھا, ملاقات ہوئی, گلے لگا کر ملے تو پھر بتایا اب اللہ کا حکم ہے بیت اللہ بنانے کا. تو بیٹا مکان بنانے کے جو اسباب ضرورت ہوتے ہیں ہم وہ لاتا رہا. ابراہیم علیہ السلام بناتے رہا, بیت اللہ مکمل ہو گیا. تب اللہ نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ یہ اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر آتی ہیں, اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے حج عمرے کرنے کے لیے آؤ. تو حضرت ابراہیم السلام کا ساری دنیا کے لیے کیسے اعلان پہنچائے تو اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو ہم برکت ڈالیں گے. پہنچ جائے گا تو قریب پہاڑ تھا, اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا. اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت کر دی, ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی. جنہوں نے آواز سن کر خوش ہو کر کہا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہم آئیں گے, ان کو حج نصیب ہوا. جس نے خوشی سے 10 دفعہ حاضر ہونے کا اقرار کیا 10 حج کی توفیق ملی. آواز سب نے سنی, جو خاموش رہے وہ حج سے محروم ہو گئے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال پر آتی ہیں, اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں حضور کے اعمال پر ملے. تو جب بھی حضور کے اعمال کا اعلان ہو تو اپنے تقاضوں کو نہ سوچا, ہر
امروں کا جو تقاضا پیش ہو اعلان ہو اس کے لیے فوراً نیت کرو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اللہ بڑی مہربان ہے. جو نیت جس عمل کی کرتا ہے ایک درجہ عمل کا اس نیت پر ہی اس کو دیا جاتا ہے. پھر عمل کرے تو پھر کئی 100 گنا 1000 گنا تک بڑھا کر اللہ اس کے ثواب کے درجے اس کو دے. تو اللہ کے انعامات اور برکتیں دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت کے درجے اور جنت کے خزانے ملیں گے حضور کے اعمال پر. دنیا کے اسباب پر جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی. حضور کے اعمال پر جتنا وقت لگا اعمال کیے یا جتنا مال اعمال کے تقاضوں میں لگایا اس پر جنت کی نعمت ملے گی. تو پہلا درجہ ہے کہ ایمان کو کامل بنانا. ایمان کامل ہے کہ دل میں اللہ کے غیر کی طرف توجہ نہ رہے. تو جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان واقعات کو بولنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو اللہ نے بغیر اسباب کے پالا اور پھر جب بیت اللہ بنایا تو بغیر اسباب کے ان کا اعلان کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا. اسباب کچھ نہیں تھے. حضور بیٹے کے لیے باپ کچھ اسباب بناتا ہے تو حضور کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے. اور والدہ کچھ بناتی ہے تو والدہ بھی چند سالوں کے بعد فوت ہو گئی. تو حضور کے پاس مال اسباب کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اعمال کے لیے. ان اعمال کی برکت سے ساری تقاضے پورے ہوتے رہے. لیکن بڑی محنت حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت حال گناہوں کا اتنا ہو گیا تھا کہ بیت اللہ کے پاس بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے لوگ آ کر. اللہ کی عبادت کوئی نہیں. تو حضور کو اللہ نے پیدا کیا کہ ساری دنیا والوں کو اللہ کے کلمے پر تیار کریں, کلمے کا اقرار کریں اور پھر اللہ کے رضا والے عمل کریں. اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی والا کام حضور کی امت کر دیا گیا. اب اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ سب بیت اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے. آتے تھے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے. جو عبادت کی جگہ تھی وہاں بڑے گناہ کرتے تھے, بتوں کے سامنے سجدے کرتے. اور کتنے گناہوں کی شکلیں شروع ہو گئی. اب ہدایت کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا. حضور کی 40 سال عمر کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا پیغمبر تو بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک بھی اللہ کے رضا کے عمل کرتے ہیں. گناہ کی کوئی حرکت پیغمبر نہیں کرتا اور اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی خدمتیں کرنا. تو حضور خدمت کے کام بہت کرتے تھے. اس لیے اس کی وجہ سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے تو سب حضور سے محبت کرتے تھے. لیکن جب حضور نے کلمے کا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, عبادت صرف اللہ کی کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو. اب سب کہنے لگے کہ ہمارے پاس جاتے تو بتوں کی سجدے کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ بتوں کے ساتھ عبادت نہ کرو, صرف ایک اللہ کے لیے کرو. یہ ہمارے باپ دادے کے طریقے سے ہٹانے والا بن گیا. تو حضور کو برا بھلا کہتے, تکلیفیں دیتے, لیکن حضور صبر کر کے کلمے کی دعوت دیتے. تو عام طور پر پیغمبروں کے تابعدار مسکین لوگ بنتے ہیں, مال سے اسباب والے عام طور پر نہیں بنتے. تو مسکین کوئی کلمہ پڑھنے پر آ گیا. اب
اب بڑے لوگ جو تھے ان کو مانتے تھے کہ باپ دادے کے بتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سجدے پر نہیں آتا تھا۔ اب 10 سال کے قریب حضور نے کلمے کی دعوت دی، تھوڑوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا اس کو کافر مانتے، کوئی بھی بتوں کی عبادت پر نہیں آتا تھا۔ اس لیے پھر کافروں نے سوچا کہ یہ باپ دادے کے طریقے کا سہارا ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں، حضور رات دن محنت تو مکی میں کر رہے تھے، مکی میں تھوڑے لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو مدینے کے لوگ حج کے موقع پر آتے تھے تو حضور نے ان کو دعوت دی۔ 1 سال کوئی 17 کے قریب نے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا، دوسرے سال کوئی 30 کے قریب آئے تھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تیسرے سال کوئی 70 کے قریب آئے تھے، ان کو دعوت دی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو 70 کی بڑی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہمارے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے، ہمیں اللہ نے توفیق دیا، ہمارے ساتھ مدینے چل۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا پھر آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک صحابی بھیج دیں، تو حضور نے ایک صحابی بھیج دیا، ان کے ساتھ اس صحابی کے جانے سے مکے کا مدینے کا کوئی گھر کلمے سے خالی نہیں رہا، سب گھروں میں کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ تو پھر مکے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اب کافر ان کو کتنا مارتے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ بات دادے کے دین سے ہٹا رہے ہیں، ہم ان کو کتنا مارتے ہیں، کوئی بھی واپس نہیں آتا، لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو قتل پر 100 آدمی مقرر کر دیے کہ جب مکان سے نکلے 100 تلواریں مار مار کر قتل کرو۔ جب انہوں نے قتل کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ آپ اب مدینے چلے جائیں۔ حضور جب نکلے رات کا وقت تھا، کچھ پڑتی ہوئی ہے مٹی اٹھا کر پھینکی، اللہ نے 100 کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، سب آنکھیں مرنے لگ گئے اور حضور نکل کر مدینے پہنچ۔ اور مدینے پہنچ کر حضور نے پہلے اپنا مکان نہیں بنایا، وہاں دین کا مرکز بن گیا تھا، پہلے مسجد بنائی، اجتماعی اعمال شروع کیا، اور پھر مدینے والوں کے جماعتیں بنا کر قرب و جوار کی بستیوں میں بھیجتے، وہ جس بستی میں جاتے سارے بستی والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ تو مکے والوں نے سنا کہ وہاں سارے علاقے والے باپ دادے کے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے کلمہ پڑھنے پر آ گئے، تو لڑائی کے لیے لشکر لائے۔ تو کافروں کا لشکر کوئی 1000 تھا، حضور کے صحابہ کوئی 313 تھے، ہتھیار 20 کے قریب۔ تو حضور ساری رات دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ یہ ایک جماعت آپ کے دین پر آئی ہے، یہ شہید ہو گئے تو آپ تک عبادت دنیا سے ختم ہو جائے۔ ساری رات رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ جب لڑائی کے لیے جماعتیں کھڑی ہوئی تو اللہ نے فرشتے آسمانوں سے بھیج دیے حضور کے مذہب کے لیے، اور کافی دیکھ رہے تھے کہ فوج آسمانوں سے آ گئی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں کافر لڑائی میں مقابلے میں نہیں چھڑ سکتے تھے، بھاگنے لگ جاتے تھے۔ بہرحال 8 سال تک کافروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہی اور اللہ کی مدد سے فتح ہوتی رہی۔ 8ویں سال پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اب مکے والے تقریباً 20 سال کے غالب تھے، مکے میں حضور پر ظلم کیے تھے، لڑائیاں کی، 21 سال کے ظالموں پر قبضہ ہوا، سب کو حضور نے جمع کیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرا؟
تو کچھ ہوش آ گیا تھا، یوں کہا آپ بہترین شخص ہیں، بہترین باپ کے بیٹے ہیں۔ جب یوں کہا تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے سب کو معاف کیا۔ یعنی تو 20 سال کے ظالم تھے، کتنے ظلم کیے اور لڑائیوں میں کتنے صحابہ شہید کیے، لیکن حضور کا قبضہ ہوا تو حضور نے یہ اخلاق دکھائے، ساری ظالموں کو معاف کر دیا۔ جب معافی کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی، سب نے کلمہ پڑھ لیا، سارے مکے والے کلمہ پڑھا، اور مکے والوں نے کلمہ پڑھا تو پھر بھی جتنی بس آبادیاں تھیں سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے اعمال خود کرنا اور باقی ساری دنیا والوں کو اعمال پر لانا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا تو اعلیٰ محبت میری اس کو حاصل ہوئی۔ جو یہ درجہ محبت کا حاصل کرے گا، سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا، وہ جنت میں میری قریب والی جنت میں اللہ سے پہنچا۔ جو خود بھی سنتوں پر عمل کرے اور جو سنتے چھوڑ رہے ہیں ان کو سنتوں پر تیار کرتا رہے، اس کی محنت سے وہ سنتوں کے پابند بن جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ حضور کے قرب والی جنت میں پہنچائیں گے۔ تو بڑے علماء فرماتے ہیں کوئی نیت تو کرنی چاہیے کہ خود بھی حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے اور ساری دنیا والوں کو حضور کی سنتوں پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ نیت تو سب کی اللہ قبول فرمائے۔ ملکوں کے لیے جماعتیں بنانا، جن کے 4 مہینے لگ چکے، 2 سال کے چلے لگ گئے، وہ تو اس کی نیت کریں کہ ملکوں کی جماعتیں بنانا، اور باقی بھی نیت ایسی کی کریں پہلے 4 مہینے لگائیں اور پھر 2 سال کے چلے لگا کر ملکوں کی جماعتیں تیار کریں، اور قبولیت کے وقت دعا بھی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ساری امت کو حضور کے اعمال جیسے صحابہ کرتے تھے اس کشتی پر محنت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ تو اس کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جن ساتھیوں نے وضو کرنا ہے، نماز کی تیاری میں بیان کر رہا تھا، مولانا نذر الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا عبداللہ صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا مولانا نذر الرحمان صاحب نے پکڑا ہوا ہے۔ خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے 50 سال سے، کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور نہ مرجوح کام میں لگے ہیں، ہر پل کیش کیا ہے، ہر پل۔ لیکن انسانی فطرت ہے، زیادہ کھپ لینا تو مزاج میں شدت آ جاتی ہے۔ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم، لیکن اب بہت شدت آئی ہوئی ہے۔ وہ مجاہدہ 95 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور عصر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کا پچھلے 40-50 سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بیان کر رہا تھا، مجموع بہت زیادہ تھا، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔
میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں. انہوں نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا. شکر ان کی آواز ذرا پست ہے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا، پیچھے نہیں پتا چلا. اتنے زور سے ڈانٹا، قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے. میں پہلے تو گھبرا. اچھا، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صحابی کا نام وہ جب سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو. کیا ہوا؟ پھر 2-3 دفعہ شدت سے کہا. پھر کہا اللہ کے لیے درود نہیں کہتے، رحمت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک، آپ کے بچے ہیں، جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا. پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرے تو کوئی اثر ہے. میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے، شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا. میں اسے بےعزتی تو سمجھ ہی نہیں سکتا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کا مزہ لیا. حالانکہ تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گلے کرتے، دوسرے استاد جی سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے. میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، مجھے الگ بلا کے فرما دیتے. ایک لمحہ بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تھا، کھڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل. جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا وہ میرے استاد، میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا. میں نے گھاٹا نہیں دیکھا. آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی سوچو گے نہ چلو